بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں PNF پاکستان۔ ناظرین، جب کبھی ہم دنیا میں تیز رفتار ٹرینیں چلتے ہوئے دیکھتے ہیں اور بلٹ ٹرینوں کا نظارہ ہمیں بہت خوبصورت اور بھلا لگتا ہے تو ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ کیا کبھی پاکستان میں بھی ایسا ممکن ہوگا اور پاکستان میں بھی کبھی تیز رفتار ٹرینیں چل پائیں گی۔ ناظرین، اس حوالے سے ایک بہت بڑی خبر آئی ہے اور یوں لگتا ہے کہ آنے والے سالوں میں شاید پاکستان کے اندر بھی ریلوے میں ایک انقلاب آ جائے اور ہم بھی ان تیز رفتار ٹرینوں سے لطف اندوز ہو سکیں جو کہ ہم روزانہ ٹی وی پر دیکھتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کا جو سب سے بڑا منصوبہ ہے ریلوے کا کہ پشاور تک کراچی ML1، چین نے اس منصوبے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ منصوبہ کافی عرصے سے رکا ہوا تھا اور یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا ایک اہم جز تھا۔ اب اس منصوبے کی لاگت 6.67 ارب ڈالر ہے اور اس بجٹ کے ساتھ اس تاریخی اقدام کا مقصد تقریباً 1700 کلومیٹر پر محیط ایک جدید ترین ریلوے نیٹ ورک بنانا ہے۔ اس سے پہلے اس منصوبے کی لاگت 10 ارب ڈالر سے زائد تھی، لیکن پاکستان نے کوشش کر کے اور اس منصوبے کے اندر چند بنیادی اس کے ڈیزائن میں تبدیلیاں کروا کر چائنا کو اس بات پر راضی کیا ہے کہ اس کو کم قیمت میں اس منصوبے کو مکمل کیا جائے اور اب چائنا نے اس کی فائنل منظوری دے دی ہے۔ ناظرین، یہ تبدیلی کا وہ منصوبہ ہے جو کراچی کو پشاور سے ملاتا ہے، جس سے پورے خطے میں رابطے بڑھتے ہیں۔ ایک فلیگ شپ وینچر کے طور پر ML1 ریلوے پروجیکٹ چین اور پاکستان کے درمیان اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے میں اہم قدم ہے۔ ریلوے نیٹ ورک ٹرانسپورٹ کے بنیادی ڈھانچے کو جدید بنانے اور اپنے راستے پر اقتصادی ترقی کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہے۔ اس منصوبے کی اہمیت نہ صرف اس کے ڈیزائن اور حجم کے حوالے سے ہے بلکہ یہ چین اور پاکستان کے درمیان باہمی تعاون کی ایک اور شاندار مثال بھی ہے۔ اس میں 90% افرادی قوت پاکستانی ماہرین اور پاکستانی لیبر کی ہوگی اور 10% جو اس میں لیبر فورس ہے یا ماہرین ہیں وہ چین سے اس منصوبے کے اوپر کام کریں گے۔ ML1 منصوبہ دونوں ممالک کے درمیان مضبوط تعلقات کا ثبوت ہے۔ اس منصوبے کو 2030 تک مکمل کرنے کا پلان تیار کیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی کا منصوبہ نہ صرف علاقائی رابطوں کو فروغ دینے کے لیے تیار ہے بلکہ 1 سے 2 لاکھ مقامی باشندوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کو بھی یقینی بنائے گا۔ ML1 منصوبہ صرف ایک ریلوے ٹریک نہیں ہے بلکہ اس سے بہت بڑھ کر ہے۔ اس منصوبے کا مقصد پاکستان کے ریلوے انفراسٹرکچر کو جدید بنانا اور وسعت دینا ہے۔ جیسے ہی پاکستان اس کے لیے ساورن گارنٹی دینے میں کامیاب ہوگا، اس میں کام شروع کر دیا جائے گا۔ ترقی اور رابطے کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا چاہتا ہے جو بلا شبہ ملک کے منظر نامے پر انمٹ نقوش چھوڑے گا۔ ناظرین، چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا فلیگ شپ منصوبہ CPEC میاں نواز شریف کے پچھلے دور حکومت میں شروع ہوا تھا، لیکن بعد میں سست روی کا شکار ہونے اور اس میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے جانے کے علاوہ ان منصوبوں کی تفصیل چین کے منع کرنے کے باوجود IMF کو دیے جانے کے بعد چین نے اس پر کام کی رفتار بہت آہستہ کر دی تھی اور کوئی بھی نیا منصوبہ پچھلے 5 سالوں میں شروع نہیں کیا۔ لیکن شاید ایک بار پھر نواز شریف کی واپسی پر چین کی طرف سے یہ پہلا تحفہ ہے اور ایک طرح سے یہ اشارہ بھی ہے کہ اگر پاکستان تعاون کا ہاتھ بڑھائے تو چین اس سے بھی بہت بڑے اور مزید منصوبے پاکستان کو آفر کر سکتا ہے۔ کراچی پشاور ریلوے لائن، جسے ML1 یا مین لائن 1 کہا جاتا ہے، پاکستان کی 4 اہم ریلوے لائنوں میں سے ایک ہے۔ پاکستان ریلوے کی طرف سے یہ لائن کراچی سٹی سٹیشن یا کیماڑی سٹیشن سے شروع ہوتی ہے اور پشاور کنٹونمنٹ سٹیشن پر ختم ہوتی ہے۔ اس ریلوے لائن کی کل لمبائی تقریباً 1700 کلومیٹر ہے اور اس میں ایک اضافی لنک جو ہے وہ حسن عبدال کے قریب سے حویلیاں ڈرائی پورٹ تک بھی بنایا جائے گا۔ اس لائن پر کیماڑی سے پشاور چھاونی تک 176 ریلوے اسٹیشن ہے۔ یہ لائن ملک کی اہم مسافر اور مال بردار لائن کے طور پر کام کرتی ہے۔ ملک کا 75% کارگو اور مسافروں کی ٹریفک اسی لائن کو استعمال کرتی ہے۔ یہ لائن 6 سال کی مدت میں مکمل ہوگی۔
چین پاکستان اقتصادی راہداری کے اس حصے کے طور پر اس کو اپ گریڈ کرنے اور تزئین و آرائش اور تکمیل کے بعد اس پر چلنے والی ریل کی اوسط رفتار 60 70 80 کلومیٹر سے بڑھ کر 160 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہونے کی توقع ہے۔ اس منصوبے میں تمام ریلوے لائن کو ڈبل کر دیا جائے گا اور یہ اس کو پھاٹک فری کوریڈور بنایا جائے گا، اور ایک طرف سے جانے والی ٹرینیں پشاور سے کراچی کی طرف جا رہی ہوں گی اور دوسری طرف سے دوسری لائن پر کراچی سے پشاور تک آ رہی ہوں گی، اور وہ کوئی ٹرین بھی دوسری ٹرین کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ اس منصوبے میں پشاور سے نوشہرہ اور راولپنڈی تک 174 کلومیٹر طویل ریلوے ٹریک، اور راولپنڈی سے لالہ موسیٰ تک 105 کلومیٹر، پھر خانے وال سے پنڈورا تک 52 کلومیٹر طویل ٹریک کی تعمیر شامل ہے۔ کچھ یعنی حصے اس میں ایسے ہیں جو پہلے سے ڈبل ہیں، جیسے لاہور سے خانے وال وغیرہ، تو ان جو پہلے ہی ون وے ہیں یا ان کو پھاٹک فری تو کیا جائے گا، لیکن وہاں پر نئے ٹریک بچھانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ مزید برآں اس منصوبے میں لاہور سے لالہ موسیٰ تک 132 کلومیٹر کا ڈبل ٹریک اور لاہور سے ملتان تک 339 کلومیٹر کے ڈبل ٹریک کو بھی اپ گریڈ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ نواب شاہ کو روڑی سے جوڑنے والا 183 کلومیٹر ٹریک اور حیدرآباد سے کباڑی کو جوڑنے والا 182 کلومیٹر کا ٹریک بھی اس منصوبے کے اندر شامل ہے۔ سب سے اہم اور قابل ذکر جو اس کے اندر ٹریک ہے وہ حیدرآباد سے ملتان تک تقریباً 750 کلومیٹر کا طویل ٹریک ہے، جس کو دو رویہ کرنا اور اپ گریڈ کرنا اس منصوبے میں شامل ہے۔ اس سے پاکستان کے ریلوے انفراسٹرکچر میں ایک بہترین اور نمایاں اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ اس لائن کے ذریعے ملک بھر میں پاور پلانٹس تھر سے کوئلہ بھی پہنچایا جائے گا، جس سے ریلوے کو اچھی آمدنی بھی ہوگی، اور اس میں اس کی موجودہ مثال جو ہے وہ ساہیوال کا کول پاور پلانٹ ہے۔ اس پاور پلانٹ تک روزانہ 5 ٹرینیں آ رہی ہیں۔ ہر ٹرین 40 مال بردار ویگنوں پر مشتمل ہوتی ہے اور ہر ویگن میں تقریباً 60 ٹن کوئلہ سپلائی کیا جاتا ہے۔ پاکستان ریلوے کو اس سے یومیہ کروڑوں روپے کی آمدن ہو رہی ہے۔ ML1 منصوبہ پاکستان کی اقتصادی، تجارتی اور سیاحتی سرگرمیوں کو برقرار رکھے گا اور ان میں اضافہ کرے گا۔ ایک متعدد اندازے کے مطابق اس منصوبے سے 2,40,000 نئی ملازمتیں پیدا ہوں گی۔ منصوبے کی فیزیبلٹی رپورٹ مکمل ہے اور بیجنگ میں منعقدہ چھٹے JCC اجلاس نے اس منصوبے کو اسٹریٹجک قرار دے دیا ہے اور اب تو اس کی فائنل منظوری بھی آ گئی ہے۔ وزیر اعظم کے 2017 میں وزیر اعظم نواز شریف کے دورہ چین کے دوران 15 مئی کو اس فریم ورک معاہدے پر دستخط کیے گئے تھے۔ اس تجارتی معاہدے پر دستخط کے بعد بنیادی ڈیزائن پر بھی دستخط ہوئی ہے۔ اس معاہدے کے مطابق ML1 میں 3 پیکیجز شامل تھے اور اس کو 3 پیکیجز میں مکمل کیا جانا تھا۔ اس منصوبے کی مدت تکمیل 5 سے 6 سال تک تھی اور عبوری مدت میں اس کو جیکب آباد سے گوادر تک توسیع بھی اس کے اگلے مرحلے میں شامل کی گئی تھی، اور اس کے بعد یہ منصوبہ جو حویلیاں کا میں نے ذکر کیا تو حویلیاں سے کاشغر تک بھی لے جایا جائے گا، اور اس طرح پھر کاشغر سے گوادر تک آپ کی ریلوے لائن مکمل ہو جائے گی۔ لیکن اس میں غیر ضروری تاخیر کی وجہ سے اس منصوبے کی لاگت بڑھی۔ پچھلی حکومت IMF اور چینی حکومت کو منصوبہ شروع کرنے پر قائل کرنے میں ناکام رہی۔ اضافے کی ایک اور وجہ پاکستان میں حالیہ سیلاب بھی تھے، جس کی وجہ سے ملک کے بیشتر حصوں کی ریلوے لائنیں تباہ ہو گئیں۔ جیسے ہی PDM کی نئی حکومت بنی، اپریل 2022 میں پاکستان کے وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال نے چینی حکام کے ساتھ بات چیت کا دوبارہ آغاز کر دیا۔ 3 سال قبل پاکستان نے اس معاملے میں سرمایہ کاری کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی، جس نے چینی حکام کو حتمی مدت اور قرض کی واپسی کی تفصیلات فراہم کرنے کے لیے مختلف میٹنگز کی تھیں، لیکن اب اسے چینی حکومت کا جواب ملا ہے، اور ذرائع کے مطابق پاکستان کو یہ جو 6.67 ارب ہے یہ ایک قرض ہوگا، لیکن آسان اقساط میں اس کو 25 سال کی مدت میں واپس کرنا ہوگا۔ ناظرین، اس سے پہلے تھر کول سے ایک ریلوے لائن جو ML1 کو آ کر ملے گی، اس کے اوپر کام پہلے ہی شروع کیا جا چکا ہے تاکہ تھر کے کوئلے کو بھی پاکستان کے اس ریلوے ٹریک کے ساتھ منسلک کر دیا جائے۔
ناظرین یہ منصوبہ بھی 90 کی دہائی میں دیکھے جانے والے اس عظیم خواب کی تعبیر ہے جس میں میاں نواز شریف نے پشاور تک کراچی موٹر وے اور اس کے ساتھ تیز رفتار ٹرین اور بلٹ ٹرین چلانے کا اعلان کر کے قوم کو دکھایا تھا۔ اب اس خواب کی تعبیر ہمارے مقدر میں نظر آ رہی ہے کہ ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔